فرمائیے جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے دربار میں اور اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اپنی خدائیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کا ایک اللہ کی پوجا کی اور پرستش کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس وقت جادو بہت چلتا تھا. کہتے ہیں اچھا تم جادوگر ہو تو تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا. جب حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا کہ جو ہے اپنا ہاتھ ڈال کے یہاں سے نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ تھا, یہ کرشمہ تھا, ایک معجزہ تھا, لیکن اس نے اس کا نام جادو رکھا اور کہا تم نے جادو کیا ہے, تم آ جاؤ مقابلے کے لیے. اشتہار ہو گیا, اس وقت کے میڈیا نے اعلان کر دیا اور پورے ملک سے ماہر جادوگر آ کے جمع ہو گئے اور بڑے میدان کو تجویز کیا گیا کہ یہاں موسیٰ سے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. جادوگروں نے آ کے کہا حضور ہم اگر جیت جائیں تو کیا ملے گا, یہ لالچ کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا آپ اقبال مند ہوں گے, آپ کی کیا بات ہے, بڑے اعزازات سے تمغوں سے نوازا جائے گا تمہیں. مقابلہ ہوا تو کیا ہوا, ان تمام جادوگروں نے اپنی رسی اور ڈنڈے کو میدان میں پھینکا, دیکھنے میں لگا کہ سانپ چھوٹے بڑے رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا فی نفس خیفہ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تخف, نہ ڈرو نہ اندیشہ کرو, بلکہ اپنے عصا کو ڈنڈے کو ڈال دو. جب انہوں نے پھینکا وہ ڈنڈا ایسا تھا بڑا اژدہا بنتے ہوئے سارے ان خیالی سانپوں کو نگل گیا. اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا, وہ فن کے ماہر تھے, وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر یہ نہیں ہو سکتا, چونکہ جادو اگر ہوتا تو ہم جانتے, اس طرح ایک سانپ نے سب کو نگل لیا, یہ جادوگر نہیں ہو سکتا. انہوں نے برملا اعلان کیا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ, ہارون کے رب پہ, اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے. الحمدللہ الواحد الوحید الاوحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام على محمد المبعوث إلى الأحمر والأسود إلى الأبد صلى الله على النبي الكريم وعلى أزواجه وأهله وذرياته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرات گرامی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اس بات کا برملا اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے, اس کے بعد وہ اس پہ جمے رہے ڈٹے رہے, تو فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور آ کے وہ خوشخبری سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہ تم خوف میں مبتلا ہو, نہ اندیشے میں مبتلا ہو اور نہ کسی چیز کا تمہیں ملال ہو, بلکہ تمہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جس جنت کا تم سے بار بار وعدہ کیا جاتا رہا ہے. اس آیت کریمہ میں بہت بڑی تعلیمات موجود ہیں. بنیادی تعلیم جو اسلام کی تعلیم ہے وہ عقیدے کی تعلیم ہے. عقیدہ مومن راسخ ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے, غیر متزلزل ہونا چاہیے, پائیدار ہونا چاہیے, مرتے وقت تک ہونا چاہیے. یہ ہے عقیدہ اسلامی کی خصوصیات. عقیدہ اسلامی کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان الذین قالوا, بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ, ہمارا پروردگار اللہ ہے, صرف اللہ ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ذات بھی صرف ایک ہے, اللہ کی ذات صرف ایک ہے, معبود اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تین معبودوں میں سے ایک نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ معبود ہے۔ مریم جو ہے وہ اللہ خدا یا معبود نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں۔ تو جتنے لوگوں نے اپنے من سے انسانوں کو اور مختلف مخلوقات کو خدا بنا رکھا ہے یا خدا کا درجہ دے رکھا ہے، اسماء سمیتموہا، وہ صرف نام ہے، فرضی نام ہے، جن کو تم نے جن ناموں سے پکارتے ہو۔ کوئی الہ نہیں ہو سکتا، الہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ قوی ہے، اللہ جیسا طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرے، ایسا کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں نے معبود اپنے نفس کی طرف سے بنا رکھے ہیں، گڑھ رکھے ہیں، وہ اللہ کے معبود نہیں ہیں، اور وہ جو ہے خدا نہیں ہے، وہ سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سجدے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی پانی برساتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دیتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی بیمار ڈالتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی معبود، کوئی بنایا ہوا جو ہے وہ تیرتھ گاہ، کوئی مٹھ، کوئی جو ہے قبر، کوئی جو ہے صاحب قبر، حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ جا کے، روضہ اقدس پہ جا کے کوئی اگر کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، وہ مشرک ہے۔ رسول اللہ بھی اللہ کی حیثیت کبھی نہیں لے سکتے، وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، جو مختلف تیرتھ گاہوں پہ اور جو مختلف جو ہے وہ مزاروں پہ اور جو مختلف جو ہے جگہوں پہ جا کے آپ منتیں مانتے ہیں، یہ منتیں ماننا حرام ہے۔ اللہ سے مانگیے جو کچھ مانگنا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو صفات میں بھی صرف اللہ کو، اللہ ہی کے لیے تمام اچھی صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ 99 نام احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کو بار بار پڑھیے اور صفات کو زندہ کیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان عقیدوں یہ ہے عقیدہ اسلامی، یہ ہے ایمان کا عقیدہ، یہ ہے مسلم کا عقیدہ۔ ایسا نہیں کہ جو ہے اللہ کو بھی پوج لیا، اللہ کے علاوہ جب چاہا جس کو جو ہے ڈنڈوت کہہ دیا، جس کے سامنے چاہے جھک گئے، جس کے سامنے چاہے منت مان لی۔ یہ دو ہی برا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ کو پوجیے، اللہ کو ڈھونڈیے، اللہ کو تلاش کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے۔ اللہ کی عبادت ہی اصل الہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ حضرات گرامی، اس عقیدے کے اقرار کے ساتھ ساتھ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ جم گئے، پھر وہ ڈٹ گئے۔ جمنے اور ڈٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر وہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے لگے، اللہ کے حکموں کو ماننے میں جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرنے لگے۔ اللہ کے حکموں سے کوئی روکتا ہے تو کبھی نہیں رکے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، قرآن نے جو نقل کیا ہے، قرآن پڑھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے دربار میں اور اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اپنی خدائیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کا ایک اللہ کی پوجا کی اور پرستش کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس وقت جادو بہت چلتا تھا۔ کہتے ہیں اچھا تم جادوگر ہو تو تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے
معجزہ دکھایا کہ جو ہے اپنا ہاتھ ڈال کے یہاں سے نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ تھا، یہ کرشمہ تھا، ایک معجزہ تھا، لیکن اس نے اس کا نام جادو رکھا اور کہا تم نے جادو کیا ہے، تم آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ اشتہار ہو گیا، اس وقت کے میڈیا نے اعلان کر دیا اور پورے ملک سے ماہر جادوگر آ کے جمع ہو گئے اور بڑے میدان کو تجویز کیا گیا کہ یہاں موسیٰ سے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ جادوگروں نے آ کے کہا حضور ہم اگر جیت جائیں تو کیا ملے گا؟ یہ لالچ، کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا آپ اقبال مند ہوں گے، آپ کی کیا بات ہے، بڑے اعزازات سے تمغوں سے نوازا جائے گا تمہیں۔ مقابلہ ہوا تو کیا ہوا؟ ان تمام جادوگروں نے اپنی رسی اور ڈنڈے کو میدان میں پھینکا، دیکھنے میں لگا کہ سانپ چھوٹے بڑے رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا فی نفس خیفہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تخف، نہ ڈرو نہ اندیشہ کرو، بلکہ اپنے عصا کو ڈنڈے کو ڈال دو۔ جب انہوں نے پھینکا وہ ڈنڈا ایسا تھا بڑا اژدہا بنتے ہوئے سارے ان خیالی سانپوں کو نگل گیا۔ اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا، وہ فن کے ماہر تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ جادو اگر ہوتا تو ہم جانتے، اس طرح ایک سانپ نے سب کو نگل لیا، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے برملا اعلان کیا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ، ہارون کے رب پہ، اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے۔ اب فرعون نے دوسری چال چلی، کہنے لگے اچھا تم لوگ ایمان لائے، تم سب کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ ان تمام لوگوں نے جو ایک لمحہ پہلے ایمان لائے تھے، ربنا اللہ کہا تھا، میرا اللہ میرا رب ہے، اللہ رب ہے، یہ عقیدے کی پختگی دیکھیے۔ کہتے ہیں جو چاہے تم کر ڈالو، چاہے سولی پہ چڑھاؤ، چاہے قتل کرو، اس اب ایمان سے ہم نہیں پھر سکتے۔ اے نوجوانوں، اپنے ایمان کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر ایمان لانے کے بعد جتنا قوی ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط اپنا ایمان کرو۔ کوئی کچھ کہہ ڈالے، کوئی تم تس سے مس نہ ہو، بلکہ پتھر کی طرح پہاڑ کی طرح اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ اسی طرح تم یاد کرو اصحاب اخدود کو اعلان ہو گیا کہ اب تمام ایمان والوں کو اس آگ میں ایک ایک کر کے ڈالا جائے گا، جلائے جانے لگے۔ ایک عورت آئی، ننھا بچہ دودھ پیتا، اب وہ عورت ٹھٹکی اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ عورت کہتی ہے امی جان کود جائیے، آپ حق پر ہیں، اور وہ کود جاتی ہے۔ یہ عورت جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور دنیا کو اس کی دعوت دیتے رہنا، یہ ہے استقامت۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی آتے ہیں، محمد عربی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ایمان کی تعلیمات بہت ہو گئیں، مختصر نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا جی، قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس پہ جم جاؤ۔ اے عزیزو، اے بزرگو، اے جوانو، آپ اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس پہ جم جائیے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آیت کہتی ہے، علامہ جو ہے صاحب کشاف نقل کرتے ہیں کہ اللہ تخافو کب کہا جائے گا؟ یہ فرشتے کب کہیں گے؟ فرشتے اس وقت کہیں گے جب آپ نیک کام کر رہے ہوں گے، کوئی روک رہا ہوگا تو فرشتے دل میں ڈالیں گے خیال، یہ بات اچھی ہے، مسجد کی طرف جاؤ، اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ یہ اچھے خیالات کے ذریعہ دل کے اندر تقویت پیدا کرنا فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو القاء کہتے ہیں، جس کو الہام کہتے ہیں، جس کو خیر پہ آمادہ کرنا کہتے ہیں۔ جب نیت ہوگی تو برکت ہوگی، فجر کے وقت آپ اٹھ کے مسجد میں آئیں گے۔ اسی طرح جب آپ بیمار پڑیں گے، جب آپ قبر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے کہیں گے لا تحزنوا، تم غم نہ کرو، جو کھو جائے اس پہ غم ہے، اور جو آئندہ آنے والا
والا اندیشہ ہے، وہ خوف ہے۔ نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، بلکہ تمہیں تو جنت کی بشارت ہے۔ اس دنیا میں مرنے سے پہلے جنت اسے دکھا دی جاتی ہے مومن کو۔ اے بزرگوں، اے دوستوں، اے جوانوں، ایمان پہ جمے رہو، جم کر ایمان کی دعوت دیتے رہو، ایمان کا پرچار کرتے رہو۔ ایک اللہ کی کبریائی سے ملک کے گوشے گوشے گونج اٹھے، ایسی صدا لگاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔